بیٹے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تو تبدیلی کے خاطر آئے ہیں۔ 2 سالوں میں ہم نے کیا دیکھا؟ قوم کہتی ہے تبدیلی ہونی چاہیے، آپ کو مینڈیٹ تبدیلی کے نام پر ملا تھا تو آپ نے ایک بار آئی جی پی کو تبدیل کیا، پھر قوم کہتے ہیں تبدیلی چاہیے تو آپ نے دوسرے پر آئی جی پی کو تبدیل کیا، پھر قوم کہتے ہیں تبدیلی چاہیے، آپ نے تیسری بار آئی جی پی کو تبدیل کیا، پھر چوتھے بار تبدیل کیا، پھر 5ویں بار تبدیل کیا۔ اب قوم کہتی ہے کہ تبدیلی چاہیے، لیکن تبدیلی پی ٹی آئی کی حکومت کی تبدیلی چاہیے، وزیر اعظم کی تبدیلی، وزیر اعلیٰ کی تبدیلی، گورنر کی تبدیلی، اس نظام کی تبدیلی، اس قانون کی تبدیلی، ایک حقیقی تبدیلی کے لیے اب عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، پی ٹی آئی کے اس موجودہ نظام میں مقبوضہ کشمیر ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا اور انڈیا کا حصہ بن گیا۔ جس طرح 1970 میں 71 میں مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تھا، آج ایک بار پھر مقبوضہ کشمیر انڈیا کا حصہ بن گیا۔ اس پی ٹی آئی کی حکومت میں عوام کے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے، اور میں بتانا چاہتا ہوں پاکستان میں اس وقت کرپشن میں اضافہ ہوا، مالی کرپشن میں بھی اضافہ ہوا، نظریاتی کرپشن میں بھی اضافہ ہوا، اخلاقی کرپشن میں بھی اضافہ ہوا، اور افسوس کی بات یہی ہے میرے پاس جناب امین انصاری تشریف لائے تھے، میرے لاجس تشریف لائے تھے جو زینب کے والد صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ حکومت نے قانون تو پاس کیا، لیکن آج بھی میں نے کئی پولیس آفیسر سے پوچھا کہ کیا وہ قانون آپ کے تھانے اور تحصیل تک پہنچا ہے؟ آپ اندازہ کریں میری قوم، اس قانون زینب ایلرٹ پاس ہونے کا 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، لیکن اب تک ان کا نوٹیفیکیشن تانوں تک نہیں پہنچا ہے۔ تو اگر ایک کاغذ کا ٹکڑا صدر پاکستان کے دفتر سے ہوم سیکرٹری تک اور ہوم سیکرٹری کے دفتر سے آئی جی پی تک اور آئی جی پی کے دفتر سے ایس ایس پی اور ایس ایچ او تک پہنچنے میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں، کیا یہ حکمران آپ کی ماں بہنوں اور بیٹیوں کے سروں کے دوپٹوں کا تحفظ کر سکے گا؟ یہ حکمران آپ کے بچوں اور بچیوں کی عزت اور عصمتوں کا تحفظ کر سکے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، میں فرشتہ کے گھر گیا، میں عمر راٹور 5 سال کا بچہ اغوا کیا گیا، تاوان کا مطالبہ کیا گیا، اور جب غریب والد نے ادا نہیں کیا تو ان کو مارا گیا۔ ابھی 2 ہفتے قبل کراچی میں مروا کو اغوا کیا گیا، 6 سال کی بچی، اور ان کی لاش پر تیل ڈال کر آگ میں اس کو جلایا گیا، اور وہ کوئلہ بن کر والد کو، عمر رحمان اس کا نام ہے، ان کی لاش ملی۔ آپ مجھے بتائیں کہ ہم عمر رحمان کو کن الفاظ کے ساتھ تسلی دیتے؟ میں فرشتہ کے والد سے کیا کہوں؟ میں عمر راٹور کے والد سے کیا کہوں؟ میں ڈیر اسماعیل خان کی شریفہ نامی لڑکی جو پانی کے لیے گڑا سر پر رکھ کر باہر نکلتی ہے اور غنڈے اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، ان کی عزت کو، ان کی عصمت کو تار تار کرتے ہیں، میں ان کے گھر گیا، ان کی جھونپڑی کو دیکھا، میں صرف اتنا کر سکا
کہ ان کے گھر میں ایک ٹیوب ویل کا اہتمام کیا تاکہ پھر اس گھر کے خواتین کو پانی کے لیے باہر نہ نکلے. لیکن میں نے پوچھا آج تک حکومت نے ان درندوں کو سزا نہیں دی. اور جب زینل الرٹ بل پاس ہو رہا تھا میں نے اس میں ترمیم پیش کیا کہ عوام کو بتانے کے لیے سمجھانے کے لیے پھانسی کی سزا ہو اور برسر عام ہو. اس حکومت نے مخالفت کی. پیپل پارٹی نے ساتھ نہیں دیا, مسلم لیگ نے ساتھ نہیں دیا, اور ان کا موقف یہی تھا کہ وحشت ہے, یہ تو بربریت ہے. آج میں ان پارٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2322 بچے جن پر حملے ہو گئے ہیں یہ بربریت ہے یا ایک درندے کو برسر عام سزا دی جائے وہ بربریت ہے؟ میرے بھائیوں, وزیر اعظم نے کہا ہے ایک سزا تجویز کی ہے کہ اس طرح کے مجرموں کو ایک خاص قسم کی سزا دی جائے جس کا نام بھی میرے لیے لینا مشکل ہے. لیکن میں وزیر اعظم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سزا درندوں کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے آپ اس کا نام لیتے ہوئے شرماتے ہیں اور اس سزا کو تجویز کرتے ہیں جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ یورپ میں اسی پر عمل ہوتا ہے. میں قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو سزا وزیر اعظم نے اس طرح مجرموں کے لیے تجویز کی ہے کہ ان کی صلاحیت ختم کی جائے, کیا پھر وہ قتل نہیں کرے گا؟ کیا وہ پھر عادی مجرم نہیں بنے گا؟ کیا پھر اغوا برائے تاوان کا ارتکاب نہیں کرے گا؟ کیا وہ معاشرے سے انتقام نہیں لے گا؟ وہ تو ایک چلتا پھرتا بم بنے گا, ہر جگہ وہ بلاسٹ ہو سکتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ ان حکمرانوں کا جو سوچ ہے وہ آپ کی تحفظ کا نہیں ہے, وہ اپنی حکومت کی تحفظ کا ہے, اپنے مفادات کی تحفظ کا ہے. آج وزیر اعظم نے ہری پور میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا. وزیر اعظم صاحب, اللہ تعالیٰ پاکستان کو عظیم بنائے گا اس صورت میں کہ اگر پاکستان میں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے. کل آپ کے قومی اسمبلی میں, کل آپ کے سینٹ میں آپ لوگوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے جو FATF کے لیے, جو ورلڈ بینک اور IMF کے غلامی کے لیے آپ لوگوں نے لایا تھا. تو غلامی تو آپ امریکہ کے کرتے ہیں, ورلڈ بینک کے کرتے ہیں, IMF کے کرتے ہیں, اور توقع لگاتے ہیں کہ اللہ پاکستان کو عظیم بنائے گا. میرے بھائیوں, میں اس لیے آپ سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں ضیاء الحق کے دور میں لاہوریوں کو یاد ہوگا 1981 میں ایک درندے کو جنہوں نے بالجبر بدکاری کا ارتکاب کیا تھا برسر عام سزا ہوئی تھی, اور 10 سال اس علاقے, اس شہر, اس پنجاب میں کسی نے اس جرم کا ارتکاب پھر نہیں کیا تھا. سردار ظفر یاد ہے یا بھول گئے ہو؟ میرے دوستو, اللہ کے نظام میں امن ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اس رب کا نظام, رب کعبہ کا نظام پکڑو, وہ بھوک میں کھانا بھی دیتا ہے, امنی میں وہ امن بھی دیتا ہے. میرے دوستو, وجوہات کیا ہے؟ یہ جو بیراہروی عام ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ جو درندگی عام ہوئی ہے اس کی وجوہات کیا ہے؟ ایک تو میں سمجھانا چاہتا ہوں, عربی کا مشہور قول ہے کہ الناس علی دین ملکہم. بادشاہوں, حکمرانوں اور قیادتوں کے اندر جو بیماری ہوتی ہے وہ بیماری معاشرے میں بھی عام ہو جاتی ہے. معاشرے میں اس وقت کرپشن عام ہوئی
جب حکمرانوں کے اندر کرپشن تھی، اور آج بھی حکمران ٹھیک ہو جائے ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ادھر جاوید اقبال نے 103 بچوں کو قتل کیا تھا، ان کی عزتوں کے ساتھ کھیل کر پھر ان کو تیزاب میں جلاتے تھے۔ مجھے ایک ڈاکٹر نے بتایا جو نفسیاتی ماہر تھا، اس نے جاوید اقبال سے پوچھا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ 103 بچوں کو جلایا، ان کے بستے، ان کے کتب، ان کے قلم اور کاپی ان کے گھر سے برآمد ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا معاشرہ خراب ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میری عزت پر بھی حملہ ہوا تھا، میں معاشرے سے انتقام لینا چاہتا تھا۔ ماحول کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے، عریانی اور فحاشی کے ذرائع کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آخری بات یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، مائیں بہنیں اور بیٹیاں بھی موجود، بھائی اور بزرگ بھی موجود، کہ پاکستان میں امن کے لیے، پاکستان میں خوشحالی کے لیے، پاکستان میں نظام کی تبدیلی کے لیے اب حقیقی تبدیلی کی ضرورت ہے، اور حقیقی تبدیلی کے لیے آپ لوگ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ عوام سے کہنا چاہتا ہوں، میں نے اس لیے ایک پولیس افسر سے استعفیٰ کا مطالبہ نہیں کیا، عمر شیخ سے، اس لیے کہ ایک نوکر ہے، ایک چوکیدار ہے۔ اگر اس وزیر اعلیٰ میں اخلاقی جرأت ہوتی تو یہ استعفیٰ دیتے، گورنر استعفیٰ دیتا، وزیر اعظم استعفیٰ دیتا، صدر پاکستان استعفیٰ دیتا، لیکن ان لوگوں میں یہ جرأت نہیں ہے۔ اس لیے ایک حقیقی تبدیلی کے لیے، جدوجہد کے لیے تیار ہو جائے۔ لاہور کے لوگوں، میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت یہ تینوں بڑی جماعتوں نے آپس میں میچ فکس کی ہے۔ کل میں نے اسمبلی میں بھی محسوس کیا کہ جو بھی بین الاقوامی ایجنڈا ہوتا ہے اس پر پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کا ایک میچ کھیلتے ہیں، لیکن وہ فکس ہوتا ہے اور عوام کو صرف مغالطے میں، دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ حقیقی انقلاب اور تبدیلی کے لیے پاکستان کے غریبوں، پاکستان کے مزدوروں، پاکستان کے کاشتکاروں، پاکستان کے مظلوم لوگوں، اگر آپ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، پرامن دیکھنا چاہتے ہیں، ترقی یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو جماعت اسلامی کا ساتھ دے۔ دیانتدار قیادت، منظم جماعت، خدمت کرنے والی جماعت، نہ بکنے والے، نہ ڈرنے والے، نہ دبنے والے، نہ جھکنے والے، اور آپ کے حقوق کے لیے ہر ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنے والی جماعت ہے۔ اس لیے میں اسی پر اختتام کرتا ہوں کہ شب گریزاں ہوں گی، آخر جلوہ خورشید سے یہ چمن معمور ہوگا، نغمہ توحید سے۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ، خاص کر ہمارے میزبان جناب ذکر اللہ مجاہد کا، ہمارے امیر صبح جناب جاوید قصوری کا، اور اپنے ماں بہنوں اور بیٹیوں کا، بچوں کا، نوجوانوں کا، بوڑھوں کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکتا یا ذا الجلال والاکرام۔ یا رب العالمین، پاکستان کی حفاظت فرما، اسے ظالم حکمرانوں سے محفوظ فرما۔ یا رب العالمین، اس ملک میں اسلام کا مبارک نظام عطا فرما، ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں اس ملک کے اندر ایک بابرکت اسلامی انقلاب عطا فرما۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفلس مجبور کا